بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور اس سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اور جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ اور انہی قوانین میں سے اللہ کا یہ فرمان بھی ہے، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہو بالا کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھیں، پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہیں۔ بہت سے آباد کنویں بیکار اور کتنے ہی پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں، اور کتنی ہی ظالم بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا، اور سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اور اللہ جل وعلا نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حج کے لیے منادی کرنے کا حکم دیا، اور لوگوں میں حج کا عام منادی کر دو، وہ تمہارے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے، اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر بھی، جو دور دراز کے راستوں سے سفر کر کے آتے ہیں، تاکہ وہ اپنے فائدے کی حصول یابی کے لیے حاضر ہوں، اور ان معلوم دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں روزی کے طور پر دے رکھے ہیں۔ جی ہاں، تاکہ وہ اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں اور اللہ کا نام لیں۔ حاجی دور دراز کے راستوں سے مناسک حج کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اس کے اجر و ثواب کے طلبگار بنیں۔ وہ بیت عتیق، کعبہ اور مشاعر مقدسہ حج کے مقامات کی تعظیم کرتے ہیں، اور مسجد حرام کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر قرار دیا ہے، خواہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو بھی وہاں ظلم یا ناحق انحراف کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وہ ان مقامات پر توحید کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں، جس کا مقصد عبادت صرف اللہ کے لیے خالص کرنا اور شرک کو چھوڑنا ہے۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی کعبے کی جگہ مقرر کی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، چنانچہ اس گھر کو ہر اس چیز سے پاک کیا جاتا ہے جو اس کے مقام و مرتبے کے شایان شان نہیں، لہٰذا حج کے دوران نہ گناہ کی بات ہوگی، نہ جھگڑا، نہ شور و ہنگامہ، نہ سیاسی نعرے اور نہ گروہی اختلافات، بلکہ صرف اللہ کے سامنے عاجزی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ظاہری و باطنی پاکیزگی، عہد کی پاسداری اور حقوق کا احترام ہوگا۔ یہ سن لو، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے، اور جو اللہ کے شعائر یعنی اس کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اور حج میں مسلمانوں کے درمیان تعارف، الفت و محبت، آپسی تعاون اور باہمی ہمدردی کے مظاہر کھل کر سامنے آتے ہیں جب وہ اپنی زبانوں، رنگوں اور ملکوں کے اختلاف کے باوجود آپس میں محبت کرنے والے بھائی بھائی بن کر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ پس وہ اپنے فائدے پاتے ہیں اور اپنی قربانی کے گوشت میں سے مصیبت زدہ محتاج کو کھلاتے ہیں، اور ان کا شیوا اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے افعال میں احسان و نیکی اور اپنی باتوں میں سچائی اختیار کرتے ہیں، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اور عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، نیز تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ پس تم ہدایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر یعنی جمع کر کے اور قصر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ٹھہرے رہے، اس کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو
تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر جب عید کی دن کی صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی تشریف لے گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر تم بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اپنی قربانی ذبح کی، اپنا سر مڈوایا اور بال کٹوانے کی بھی اجازت دی، پھر بیت اللہ کا طواف افاضہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں، اور اس قدیم گھر کعبہ کا طواف کریں۔ ان مناسک کے دوران سکون و وقار، نرمی و سہولت، اور ایک دوسرے کو دھکا دینے سے اجتناب و احتراز کا خاص خیال رکھا جائے۔ ایسے ہی حج کے انتظام و انصرام پر مامور اداروں کی ہدایات پر عمل، حاجیوں کی آمد و رفت کی ترتیب اور راستوں کے تعین کی پابندی کی جائے تاکہ سب کی مصلحت و بھلائی حاصل ہو، کسی نقصان اور افراتفری سے بچا جا سکے، جانوں کا تحفظ ہو اور مناسک کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہو۔ اور منی میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، پھر جب تم اپنے مناسک یعنی حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرو۔ اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ میں حجاج کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، ہر روز ہر جمرے کو 7 کنکریاں، اور افضل یہ ہے کہ منی میں 13ویں دن تک ٹھہرا جائے، تاہم 12ویں دن کنکریاں مار کر جلدی نکل جانے کی بھی اجازت ہے۔ فرمان الہی ہے، اور گنتی کے چند مقرر دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کر کے منی سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے یعنی 13ویں دن تک ٹھہرے